السلام علیکم دوستو، آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دنیا کی ابتدا۔ یاد رکھیے گا یہ سلسلہ چل رہا ہے شیطان کی سوانح عمری میں سے۔ شیطان کی سوانح عمری، آج کا ٹاپک ہے دنیا کی ابتدا۔ چونکہ مجھے دنیا کی مکمل تاریخ نہیں لکھنی بلکہ صرف اپنی زندگی کے حالات شائع کرنا ہے، اس واسطے میں باقی تمام واقعات چھوڑ کر صرف اپنی قوم کا ذکر لکھوں گا اور اس سے میرے حسب و نسب کے متعلق بھی معلومات ہو سکے گی۔ سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ میں فرشتہ نہیں بلکہ قوم اجنہ میں سے ہوں۔ میرے جد امجد دنیا کے سب سے پہلے جن ہیں جن کو تخلیق کائنات کی ابتدا میں پیدا کیا گیا تھا، اور جو مجھ سے کم و بیش 1,44,000 سال قبل پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام طارالنوس تھا اور لقب جان تھا، مگر عام طور سے ابو الجن کہلاتے تھے۔ بعض دنیاوی مورخوں نے میرے جد امجد طارالنوس کا نام سوما لکھا ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات کام کرتی ہے ان کا نام طارالنوس تھا۔ ممکن ہے کہ کسی مناسبت سے وہ کچھ عرصے کے لیے سوما کے نام سے بھی مشہور ہوئے ہوں، لیکن ہمارے خاندانی معاملات میں ان کا نام طارق نوس ہی لیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ تاریخی کتابوں میں انسان ضعیف البیان نے طارالنوس کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ بہرحال ان سب اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان کا نام طارالنوس ماننا چاہیے۔ جس طرح آج حضرت انسان اپنی نسل حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام سے ملاتے ہیں، بالکل یہی کیفیت قوم اجنہ کی بھی ہے۔ ان کا سلسلہ تولد تناسل ابو الجن طارالنوس جان سے ملتا ہے، اور جس طرح عورت اور مرد انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح قوم اجنہ میں بھی رواج تھا اور اب بھی ہے۔ میرے جد امجد طارالنوس کو پیدا ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اپنی قوم اور اپنی جنسیت کے لحاظ سے تنہا زندگی بسر کرتے تھے کہ یکا یک غیر محسوس طور پر انہیں قوم جنہ میں سے ایک عورت نظر آئی۔ اول تو انہیں بہت تعجب ہوا، لیکن بعد میں وہ اس عورت سے مانوس ہو گئے۔ رفتہ رفتہ اس یک جانی نے ان کو شوہر اور بیوی کے رشتے میں منسلک کر دیا۔ اس زمانے میں رواجی موت کا دستور نہ تھا، یعنی کوئی مخلوق بلا وجہ نہ مرتی تھی۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ تھوڑے ہی زمانے میں طارالنوس کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی۔ مرتا کوئی نہ تھا، پیدا ہزاروں ہوتے تھے۔ اس سود در سود کے قصے نے اچھا خاصا عالم آباد کر دیا۔ آج کل کی زبان میں جس چیز کو مردم شماری کہا جاتا ہے وہ طارالنوس کے زمانے میں رائج نہ تھی۔ اگر ہوتی تو شاید آج کی دنیا سے 50,000 گنا زیادہ نفوس اس دنیا میں آباد نظر آتے، مگر اس وقت کوئی شمار کرنے والا نہ تھا اور نہ شمار کرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ تمام روئے زمین پر میرے جد امجد طارالنوس جان کی حکومت تھی۔ ساری دنیا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی کہ نگاہ پروردگار عالم نے ابو الجن پر ایک شریعت نازل فرمائی، جسے ابو الجن اور ان کی تمام اولاد نے اپنے لیے قابل عمل ٹھہرایا۔ اس آسمانی شریعت پر عمل ہوئے طارالنوس اور اس کی تمام اولاد نے آج کل کے حساب سے تقریباً 36,000 سال گزار دیے، اور سوائے چند مفسد جنوں کے کسی کی طرف سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئی جو شریعت آسمانی کے خلاف ہو یا اس قوم کی تباہی کا سبب بنتی۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ سرشت میں نار تھی، یہ کب چین سے بیٹھنے دیتی؟ آخر کار یہ ناریت رنگ لائی اور مخلوق شریعت حق سے پھرنے لگی۔
بڑی تیز رفتاری کے ساتھ تباہی کی طرف دوڑنے لگی۔ آخر ایک وقت وہ آ گیا کہ عالم میں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھا۔ سیاکاریاں پورے طور پر غالب آ گئیں۔ مخلوق اپنی زبان سے تباہی اور بربادی کو پکارنے لگی۔ حالات نے پلٹا کھایا اور آخر کار وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ قہر خداوندی نازل ہوا اور تمام سیاکاروں کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ کیا لکھوں، شرم آتی ہے لکھتے ہوئے کہ خود تارانوس بھی اس تباہی سے نہ بچ سکے اور ان پر پوری طرح پنجہ اسیاں اپنا قبضہ جما چکا تھا۔ چنانچہ اس تباہی میں وہ بھی اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ عالم فنا میں پہنچا دیے گئے۔ اب تمام عالم میں سناٹا تھا۔ وہ چہل پہل نہ تھی، وہ گنجان آبادی نہ تھی۔ کہیں کہیں چند نیک عمل ہستیاں سر بسجود تھیں۔ ان کی ہدایت رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے پھر کسی رہبر کی ضرورت محسوس کی اور آخر کار اسی قوم میں سے ایک فرد کو، جن کا نام چلپائس تھا، حکم خداوندی بجائے تارانوس کے سربراہ سلطنت کر دیا گیا اور سابقہ شریعت کو ترمیم و تنسیخ کے ساتھ ان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ بھی آخر اپنے باپ کے بیٹے تھے، باپ سے دور کیسے جاتے؟ ہر چند کے اپنی قوم میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ شرما حضوری میں کچھ روز کے لیے عبادت بڑھا دی، پہلے سے زیادہ عابد و زاہد مشہور ہو گئے، لیکن صرف اسی وقت تک جب تک کہ اپنی فطرت سے مقابلہ کر سکنے کی ان میں طاقت تھی۔ آخر کار خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کر بیٹھے۔ عبادت اور ریاضت نے اپنی توہین گوارا نہ کی۔ آہستہ آہستہ اس نے کنارہ کشی شروع کر دی۔ تھوڑا ہی زمانہ گزرنے کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ تارانوس کے جانشین حضہولینس چلپائس وہی بزرگ ہیں جو حصول پیغمبری سے پہلے تھے اور اپنی قوم میں کس قدر عبادت و ریاضت کے باعث ممتاز نظر آتے تھے۔ اب نہ وہ انماک عبادت تھا، نہ وہ مشغلہ ہدایت۔ سب اپنے اپنے راستے پر تھے۔ بظاہر کوئی کسی کا رہبر نہ تھا اور سب کے رہبر تھے۔ ایک دوسرے کے عمل سے کوئی متاثر نہ ہوتا تھا۔ چلپائس کی پیغمبری برائے نام رہ گئی تھی۔ خود انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ وہ پیغمبر ہیں، یا قومی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے۔ زمانے نے ایک اور پلٹا کھایا اور حالات کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ رہی صحیح عبادتیں اور نیکیاں بھی یہ حال دیکھ کر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت میں مصروف ہو گئیں اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مقدس چلپانیس یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر اس طرح کہ گویا نہیں دیکھ رہے تھے۔ گناہ کا دیوتا ان کے سامنے رقص کر رہا تھا اور وہ دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ساری قوم ظلمت کی چادر میں سما گئی تھی، مگر ان کی سیاہ کار آنکھیں قومی وجود کا اب بھی احساس رکھتی تھیں۔ ستاری کی شان آگے بڑھی اور اس نے چلپانیس کو مخاطب کر کے کہا، چلپانیس، تم دامن شریعت کو تار تار کر چکے ہو، آؤ پھر تمہیں ویسا ہی کر دیں۔ تم راستہ بھول گئے ہو، آؤ پھر تمہیں راہ پر لگا دیں۔ چلپانیس پھر جھک گئے، قدرت نے پھر انہیں ویسا ہی کر دیا۔ ساری قوم پھر اعتدال پر آ گئی، لیکن ناری فطرت مسلسل اپنا کام کر رہی تھی۔ قدرت نے بار بار فرمائش کی، متعدد بار ہدایتیں کی، مگر نار بہرحال نار تھی۔ آخر کار
اس نے قومی عقل و ہوش کا گھر پھونک ڈالا، تمام قوموں کو خان نما برباد کر کے چھوڑا، اور ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ان سے پہلے سرکشوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی چلپانیس کی حکومت اور پیغمبری کو پورے 36,000 سال بھی میسر نہ آئے تھے کہ وہ انجام کو پہنچا دیے گئے، اور وہ اپنے ہمراہ تمام ایسے ہم اسروں جو ان کے ساتھ بدکاری میں مصروف ہو گئے تھے، گمنامی اور بربادی کی دنیا میں لے گئے۔ اور اس طرح دنیا کا یہ دوسرا دور ہنس لیٹ ہائنس چلپانیس کے ہاتھوں تاریخ کی گمنامیوں میں کھو گیا، اور بعد کی آنے والی نسلیں ڈھونڈتی رہ گئیں کہ ان کے دادا چلپانیس نے ان کے لیے کیا چھوڑا۔ اب دنیا پھر خالی تھی، چند رہے سہے عبادت گزار کہیں کہیں نظر آ رہے تھے، مگر قہر خداوندی سے لرزاں اور اپنے نامعلوم انجام کے منتظر قدرت نے پھر ایک ضرورت محسوس کی۔ ہر طرف دیکھا، ایک مقدس صورت بزرگ اپنی قوم کی کھوئی ہوئی عظمت ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ قدرت کی نگاہ انتخاب میں آ گئے۔ کیا ڈھونڈ رہے تھے اور کیا مل گیا؟ ان بزرگ کا نام بلیکا تھا۔ ان کی اولاد کے متعلق بعض روایتوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی بد افعال تھی، اور یہ اسی غم میں دن رات رویا کرتے تھے، ضرورت سے زیادہ عبادتیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میری عبادت سے خوش ہو کر پروردگار میری اولاد کے گناہ معاف کر دے گا۔ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ خود انہیں ان کی صحیح تعداد کا حال معلوم نہ تھا، نہ سب کے نام یاد رکھ سکتے تھے۔ سنا ہے کہ ایک بار انہوں نے اپنی اولاد کو ایک جگہ جمع کر کے شمار کرنے کی کوشش کی، لیکن شمارہ کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے کئی بیٹے تعداد میں نہ آ سکے، کیونکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے، اور ماں باپ کو خیال تک نہ تھا کہ حاضرین کے علاوہ ان کی کوئی اور بھی اولاد ہے۔ لیکن جب سامنے آئے تو ماں باپ کو یاد آ گیا کہ وہ بھی ان کے بچے ہیں۔ جس وقت قدرت کی انتخابی نگاہیں بلیکا پر پڑی، ان کی عمر 2000 سال سے کچھ زیادہ نہ تھی، اور خدمت قوم کا جذبہ ان کے دل میں شباب کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس نئی توقیر سے ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ قدرت نے انہیں ان کی قوم کا پیغمبر بھی بنایا، اور بادشاہ بھی۔ اس اعزاز کے بعد ان کی ریاست میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بلیکا نے جان فشانی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے عہدے کے فرائض انجام دیے، اور ایسی عابدانہ زندگی کا نمونہ پیش کیا کہ ان کی قوم سراپا عبادت بن گئی۔ تقریباً 36,000 سال کی یہی کیفیت رہی۔ دنیا کے ذرے ذرے پر بلیکا کی حکومت تھی۔ ہر طرف شریعت آسمانی کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن وائے بد نصیبی کہ نارمی ذہنیت پر دیدار ہو گئی، اور حالات دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ اسے کب گوارا تھا کہ خاردار دنیا میں نیکیوں کی حکومت ہو؟ اس کے خیال میں شاید نیک اعمال کا وجود اس فانی دنیا کے لیے موزوں نہیں تھا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا رخ پھر گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے نرم نرم جھونکے آندھیاں بن کر سنسنانے لگے، حالات بے قابو ہو گئے، اور ظلمات کی طرف کا پرچم لہرانے لگا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ سیاہ کاروں کی قوت باصرہ منہ موڑ بیٹھی، اور انہیں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی کا احساس ہونے لگا۔ اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوچتی ہے۔ ساری قوم سیاہ کاروں کی موجودگی بن گئی، اور وہ گناہ کاریاں تراشی گئیں کہ زمین اور آسمان لرز گئے۔
انجام کار قدرت نے نار کو نار میں شامل کر کے فیصلہ کیا اور سرکشان شریعت کو اتمام حجت کے بعد فنا کی گود میں پہنچا دیا۔ دنیا اب پھر خالی تھی۔ سالار کارواں کی ضرورت نے قدرت کو پھر متوجہ کیا اور باقی ماندہ افراد میں سے حاموس جندی کے نام پر وانا پیغمبری جاری ہوا۔ یہ بزرگ اپنی قوم میں مقام بلند، نیک طبیعت اور ممتاز تھے۔ حکومت اور پیغمبری کے بعد ان کے مراتب میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی قدرت کی طرف سے مختلف ہدایتوں کے علاوہ یہ نوٹس بھی ملا کہ اگر تم نے پچھلی جیسوں کی بغاوت کی اور شریعت آسمانی کی توہین کے مرتکب ہوئے تو تمہیں ان سب سے زیادہ سخت سزا دی جائے گی، اور وہ ایسی سزا ہوگی کہ اگر تم آج اسے معلوم کر لو تو خوف دہشت کے مارے تمہارے کلیجے ٹکڑے اڑ جائیں۔ حاموس نے خلوص قلب سے وعدہ کیا کہ میں شریعت کی پوری طرح حفاظت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میں اور میری قوم پوری طرح قواعد آسمانی کی پابند ہو کر رہے۔ وعدہ کرنے والا ناری تھا اور وعدہ بھی ناری تھا۔ کب تک رہتا؟ رفتہ رفتہ ناری فطرت رنگ جمانے لگی اور اپنے اسلاف کی طرح پورے 36,000 سال گزرنے کے بعد آخر کار اسی مرکز پر آ گئی جہاں سے عالم فنا کا راستہ بالکل سیدھا اور تباہی کا زینہ قریب تر ہے، اور جہاں پہنچ کر پچھلی قومیں شریعت کی قید و بند سے اپنی ذات کو آزاد سمجھنے لگی تھی۔ شروع میں تو حاموس جنتی نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ سیاہ کاریوں کے دیوتا کے سامنے ایک دن حاموس بھی سربسجود نظر آیا۔ پھر کیا تھا؟ سیاہ بھے کوتوال، اب ڈر کاہے کا؟ جب پیغمبر اور رہبری ہی گناہوں کا پجاری بن جائے تو اس کی قوم کیسے بچ سکتی ہے؟ وہ جو ایک روک تھی حاموس کی غداری سے جاتی رہی۔ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو عرصے تک گناہوں کی دنیا سے اپنا دامن بچاتے رہے، لیکن رہبر کو مصروف گناہ دیکھ کر ان کا جی بھی للچایا اور انہوں نے بھی اپنا تقدس کا لبادہ سیاہ کاری کی بھٹی میں پھونک دیا۔ ان سے پہلے جو 3 دور گزرے ان میں بھی یہ ہولناک سیاہ کاریاں نہ تھیں۔ کہیں کہیں زاہد و تقویٰ کے دم توڑتے نظر آ جاتے تھے، لیکن اس چوتھے دور میں تو ذرہ ذرہ انجام سے بے خبر ہو کر شریعت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ قدرت نے پہلے ہی دن فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر تم نے اپنے اسلاف کی طرح غداری کی تو تمہیں ان سے زیادہ لرزہ خیز سزا دی جائے گی۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائے اور حاموس کی قوم کو انتہائی سختیوں کے ساتھ تباہ کر دے، اور ایسا قتل عام ہو کہ شریعت سے غداری کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے ایک مثال بن جائے۔ ملائکہ کی فوج مقابلے کے لیے زمین پر آئی اور ادائے فرض میں مصروف ہو گئی۔ قوم جنات نے بھی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن فرشتے بہرحال فرشتے تھے، آخر کار غالب آ گئے۔ قتل عام سے جو چند افراد بچ سکے وہ ادھر ادھر جزیروں میں بھاگ گئے۔ در بے شمار چھوٹی عمر کے بچے فرشتوں کی حراست میں آ گئے۔ انہی کم سن قیدیوں میں اپنی کم عمری کے سبب میں بھی تھا، ہر چند کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن گرفتار کرنے والے زیادہ طاقتور تھے اور میں ان کے چنگل سے نہ بچ سکا۔
میں بچپن میں بے حد حسین تھا۔ میری ذہانت اور قابلیت سے میرے والدین کو بہت کچھ امیدیں وابستہ تھیں۔ میرے خاندان کے بہت سے لوگ میرے ماں باپ سے محض اسی وجہ سے عداوت رکھتے تھے کہ اتنا حسین و جمیل اور ایسا ذہین بیٹا ان کو کیوں نہ ملا۔ بہرحال اس قید کے بعد بھی میری ذہانت اور حسن بیکار نہیں گئے۔ مجھے دیکھ کر فرشتوں کو رحم آ گیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے پروردگار عالم سے التجا کی کہ اگر اجازت ہو تو اس کم سن بچے کو ہم آسمان پر لے آئے ہیں۔ یہ بہت ذہین ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، تو عالم الغیوب ہے، آئندہ کے بھید تو ہی جان سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ لڑکا اگر اچھی تعلیم ملے تو ہمارے خیال میں ٹھیک ہو جائے گا۔ قدرت کو تو منظوری کچھ اور تھا۔ حکم ہوا، اچھا اس بچے کو آسمان پر لے آؤ اور باقی بچوں کو وہیں دنیا میں چھوڑ دو۔ چنانچہ حکم باری تعالیٰ کے ماتحت فرشتے مجھے آسمان پر لے گئے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ سلسلہ وار کہانی کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔